السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تو آج ہم بات کریں گے رمضان کے بارے میں۔ الحمدللہ ہم 2024 رمضان میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ اس سے پہلے کچھ تیاری کرنا اور اس کی اہمیت کا جاننا بہت ضروری ہے۔ جسٹ امیجن این آنریبل گیسٹ، کوئی گیسٹ ہمارے گھر آ رہا ہو، بہت زیادہ ہمارے لیے ریوارڈز اور گفٹس لے کے آ رہا ہو، لیکن ہم اس کی اس طرح سے ویلیو نہ کریں تو کیا وہ ہم سے خوش ہوگا؟ نہیں۔ اسی طرح سے کنڈیشن ہے رمضان کی۔ رمضان ہمارے لیے بہت ساری بلیسنگز، انعامات، سب سے بڑی بات کہ ہمارے گناہوں کو بخشوانے کا ذریعہ لے کے آتا ہے الحمدللہ۔ اور ہم سو کر جا کر فضول کاموں میں ٹائم سپینڈ کر کے اب اس کو گزار رہے ہوتے ہیں۔ گزر تو ٹائم نے جانا ہے الحمدللہ، لیکن ٹائم تو وہی بیسٹ ہے نا جو اچھے کاموں میں گزارا جائے۔ تو رمضان کی اہمیت کے بارے میں ہے کہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ The number of doors shows the blessing of Allah Almighty۔ الحمدللہ کہ اللہ کی رحمت زیادہ وسیع ہے۔ جنت کے دروازے 8 ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہو سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کر اگر تم شکر والے اور ایمان والے بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے صرف ایمان کا تقاضا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، شکر ادا کریں الحمدللہ، اور ایمان والے بن جائیں۔ اور رمضان میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 راتوں کے برابر نہیں بلکہ 1000 راتوں سے بھی بہتر ہے۔ اور کتنی بہتر ہے کوئی نہیں جانتا اللہ تعالیٰ کے سوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کرنے کے لیے یہ مہینہ چوز کیا ہے الحمدللہ، اور اس سے بڑھ کر قرآن کے لیے لیلۃ القدر کو چوز کیا الحمدللہ۔ کتنی خوبصورت رات ہے۔ لیٹس ٹیک این ایگزامپل کہ کوئی بینک ہو، اناؤنس کرے کہ وہ اپنے کسٹمرز میں سے کسی ایک کو چوز کریں گے، وہ کسی کے لیے اس شخص کے لیے اپنی تجوریاں سب کچھ اوپن کر دیں گے کہ جو چاہے وہ لے لے یہاں سے، اور اس میں سے آپ کو چوز کر لیا جائے کہ آپ پرسن ہیں کہ جس کو ٹائم دیا گیا ہے 30 سیکنڈ کا، کہ آپ اس 30 سیکنڈ میں بینک کی تجوریاں ہر چیز اوپن ہے، آپ جو چاہیں اس میں سے اپنے لیے لے سکتے ہیں، جو چاہیں اپنے لیے خرید سکتے ہیں، وداؤٹ اینی ریزن کہ آپ کوئی بھی چیز کو اپنے لیے جو سلیکشن کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں۔ آج 30 سیکنڈ آپ کو دیے گئے، تو کیا آپ 30 سیکنڈ موبائل فون کو یوز کرتے ہوئے، سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے، یا پھر کسی کو کال کر کے کہ جی کیا حال ہے، یا پھر کسی انسٹاگرام یا کسی بھی ایپ پر ریلز اور پوسٹ دیکھتے ہوئے گزار دیں گے؟ یا پھر آپ جلدی سے سامان اکٹھا کریں گے، زیادہ زیادہ چیزیں اٹھانے کی کوشش کریں گے، پیسے اٹھائیں گے، اچھے بھاری مال کے سلیکشنز کریں گے تاکہ آپ کو بینیفٹس ہو سکیں، اب اپنی لائف کو چینج کر سکیں۔ The same situation of Ramadan، الحمدللہ it's time to change your lives۔ تو ہمیں رمضان کا ایک ایک لمحہ اپنے اعمال، اپنی عبادات کا خیال رکھنے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سلف صالحین رمضان کے لیے 6 مہینے پہلے دعائیں مانگا کرتے تھے، سجدوں میں گر کر، گریہ زاری کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے۔ وہ رمضان کی اس قدر شائق تھے الحمدللہ۔ The Muslims never waste the Ramadan۔ This is not the month of comfortable۔ یہ مہینہ آرام و سکون کا نہیں ہے، بلکہ اگر آپ آرام کر بھی رہے ہیں تو اس نیت کے ساتھ کریں کہ یا الہی میں تھوڑا سا جو ریسٹ کروں تو اس کے بدلے میں مجھے عبادت کی زیادہ توفیق دے دیجیے گا انشاءاللہ۔ آپ نے اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرنا ہے کہ لاسٹ رمضان میں آپ کس کنڈیشن میں تھے، لاسٹ رمضان سے خود کو اس بار بہتر بنانا ہے انشاءاللہ۔ لاسٹ رمضان میرا اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسا تھا اور اب کیسا ہے، آپ نے اپنا جائزہ کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ لاسٹ رمضان میری اللہ تعالیٰ سے محبت کیسی تھی اور اب کیسی ہے۔ دس از اے منتھ آف چینج، بگ چینج الحمدللہ۔ اپنے سارے گناہوں سے معافی طلب کرنی ہے اور دوسروں کو بھی معاف کرنا ہے انشاءاللہ۔ رمضان کو پروڈکٹیو بنانے کے لیے کچھ ٹپس ہیں جو کہ ہم مل کر ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے رمضان میں داخل ہونے سے پہلے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے کہ پیوریفائی یور انٹینشنز، اپنی نیتوں کو خاص اللہ کے لیے خالص کرنا ہے انشاءاللہ، کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے جو بھی عمل کرنا ہے اللہ کی رضا کرنے کے لیے کرنا ہے، رضا حاصل کرنے کے لیے، یہ نہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادات کرنی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، سب لوگ مسجد جا رہے ہیں اور میں نہیں جاؤں گی تو
باقی کیا کہیں گے. مطلب ہر بار یہ سوچنا ہے کہ میں کہیں کسی کو دکھانے کے لیے تو نہیں کر رہی, کہیں میں قرآن پڑھ رہی ہوں تو کسی کو دکھانے کے لیے تو نہیں پڑھ رہی. اس چیز سے انتہائی بچنے کی کوشش کرنی ہے ہم نے. اور دوسری بات یہ کہ خود کو گناہوں کے بوجھ سے نکالنا ہے, اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونا ہے, رو رو کر گریہ زاری کرنی ہے. رمضان سے پہلے کسی بھی ٹائم, کبھی بھی, جب بھی آپ چاہیں پیارا سا وضو کریں, بالکل خشوع کے ساتھ 2 رکعت نفل ادا کریں اور پھر اپنے گناہوں کی توبہ طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے جو بھی گناہ ہو گئے الحمدللہ آپ معاف کرنے پر قادر ہیں, آپ معاف کر سکتے ہیں, الحمدللہ آپ میرے رب ہیں, آپ مجھے معاف کر دیجئے. پھر اپنے ٹائم کو مینیج کرنا ہے, پلاننگ کرنی ہے, پراپر پلاننگ کہ کس وقت میں قرآن پڑھوں گی, کس وقت میں قرآن پاک کی تلاوت سنوں گی, کس وقت میں نوافل پڑھوں گی, کس وقت میں قرآن پاک کو بہت زیادہ ٹائم دینے کے بعد دعائیں مانگوں گی انشاءاللہ. پھر یہ کہ اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے, حسد سے, بغض, کینہ, غیبت, ہر چیز سے پاک کرنا ہے. معافی مانگنی ہے اپنے رب سے, جو بھی آپ نے کیا لوگوں کے ساتھ کیا, تو ہو سکے تو یہ تو بہت بہترین ہے کہ آپ جس کے ساتھ آپ نے برا کیا آپ اس سے معافی مانگیں, کہ یا اس سے معافی اللہ تعالیٰ کے تھرو مانگیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے فلاں بندے کے ساتھ گناہ کر دیا, زیادتی کر دی, ظلم کر دی, آپ مجھے معاف کر دیجئے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہیں. پھر چھوٹے سے چھوٹے نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا, چاہے وہ کسی کو پانی پلانا ہے, کسی کے لیے سحری بنا نہیں سکتے, سپوز آپ بنا نہیں رہے لیکن آپ سرونگ کر دیں, کوئی چیز آگے سرو کر دیں, پانی پلا دیں, سحری میں افطاری میں کسی کی ہیلپ کر دیں. پھر روزے رکھنے اور رات میں لازمی قیام کرنے انشاءاللہ, چاہے وہ ہم, لیکن سحری کے لیے بھی تو ہم اٹھیں گے نا معمول کے مطابق. ظاہر ہے رمضان میں سارا شیڈول ہمارا چینج ہو جاتا ہے, ہماری لائف سٹائل کا, تو کتنا خوبصورت چینج ہے کہ آپ اگر سحری کے لیے اٹھ رہے ہیں تو آپ سحری سے 15 منٹ 30 منٹ جتنا آپ کی اجازت ہو, آپ کے جسم آپ کا اجازت دے, قیام اللیل کرنے, چاہے 2 رکعت نفل پڑھیں تہجد میں. مطلب کتنا آسان ہو جاتا ہے قیام اللیل کرنا, لیکن اگر آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بے شمار آسانیاں فرمائیں گے. قیام اللیل کرنے کے بارے میں آتا ہے کہ قیام اللیل کرنے والے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں الحمدللہ. قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنی ہے, قرآن پاک سننا ہے, قرآن پاک کا کوئی پورشن حفظ کرنا ہے. جیسے کہ آپ کوئی سورت لے لیں جو آپ چوز کر لیں کہ جو آپ کو اچھی لگے, ڈیلی بیس پہ 1 یا 2 آیات جو آپ آسانی سے کر سکیں اس کو حفظ کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. پھر یہ کہ صدقہ لازمی کرنا ہے. آپ ایک چھوٹا سا باکس بنا لیں گھر میں, کوئی بھی کسی بھی چیز والا کوئی پیارا سا ڈبہ لیں, اس کو پیارا سا کور کر لیں, اس کے اوپر چھوٹا سا ہول کر لیں, اس میں ڈیلی بیس پہ جو بھی آپ کے ساتھ ہو 10 20 30 ایون دیٹ 1 یا 2 روپے جتنے بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس میں ڈالیں. اور جب وہ مطلب 25 رمضان گزر چکے ہوں تب آپ اس کو نکالیں اور کسی غریب کو دے دیں الحمدللہ. اور صدقہ کرنے کی تو ویسی بہت فضیلت ہے, اور رمضان میں اس کی اور بھی زیادہ فضیلت بڑھا دی جاتی ہے الحمدللہ. اس مہینے میں کثرت سے دعائیں مانگنی ہیں. آپ سحری بنا رہے ہیں, اللہ سے چپکے چپکے دل میں باتیں کریں, دعائیں مانگیں, قرآن کی تلاوت کے بعد دعا مانگیں, اذان کے بعد, نماز کے بعد, افطار سے پہلے, یعنی ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہے. پھر یہ کہ آپ نہ صرف خود نیکی کی طرف آگے بڑھیں, عبادت کی طرف, بلکہ دوسروں کو بھی اس کی طرف موٹیویٹ کرنا ہے انشاءاللہ, دوسروں کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرنی ہے. یہ تھی رمضان کی چھوٹی سی ٹپس, انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.